أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حضرات گرامی، آداب و حقوق کے درس میں آج ہم لوگ معلوم کریں گے کتاب اللہ کا ادب کیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر انسان کی زندگی کا مقصد متعین کیا، تاکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے رب کی عبادت و بندگی کرنا۔ زندگی برائے بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ توحید کے ساتھ میری عبادت و بندگی کریں۔ عبادت و بندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور عبادت و بندگیاں کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ ہر انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض کو چنتا ہے اور پھر اللہ کیا چاہتا ہے انسان سے ان رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ اسی وحی کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اللہ نے کتاب اللہ میں بیان کیا، اور پھر اس کی وضاحت کے لیے سنت رسول یعنی حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو قرآن جیسے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی، مفہوم، اس کے میننگ اور وارڈنگ سب اللہ کی طرف سے ہیں، البتہ حدیث کے جو مفہوم ہے، اس کے میننگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، وارڈنگز نبی کے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان ہو، یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورڈز آف اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے شایان شان کلام فرمایا، اور اللہ کے کلام کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے یہ۔ اور قرآن کی عظمت و شان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی لیے رمضان کی ساری فضیلتوں کا دار و مدار ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہ دنیا کے واحد کتاب ہے جس کے شروع میں لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کا گہوارہ ہے، ہدایت کا مرکز منبع ہے، یہ ہدایت پانا چاہتے ہو قرآن پڑھا کرو۔ تو قرآن کے تعلق سے ہمارا پہلا ادب اور قرآن کا یہ پہلا حق ہونا چاہیے کہ اس پر کما حق کا ہو ایمان ہو، اور ہم ہدایت کے لیے اس کتاب کو مرکز بنائیں، محور بنائیں، بنیاد بنائیں، اور اس قرآن کے پڑھنے کے فوائد بے شمار ہیں۔ تو قرآن کے آداب اور حقوق میں سے ایک ادب، ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کے ایمان کے بعد قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے، محض اس کی تلاوت میں بہت فائدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه، اس لیے کہ روز قیامت وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش لے کر آئے گا، سفارشی بن کے آئے گا، اور اللہ کا کلام اللہ کے سامنے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ تو قرآن کل روز قیامت سفارشی بن کے آئے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا معیار جو قرار دیا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں، سب سے بہترین کام کون سا ہے، تو نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو خیر کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ تم میں وہ ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھواتا ہے۔ آج ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ یاد رکھیے، ایک ماں اپنی اولاد کو نیک بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے، قرآن کے حافظ بنا دے، قرآن بہترین طریقے سے پڑھنے والے بنا دے، یہ اس کی کامیابی کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، بیرسٹر نہیں بنایا، اور ایک ماں جس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر، ماسٹر، بیرسٹر، انجینئر سب کچھ بنا دیا، لیکن قرآن پڑھنے والے نہیں بنایا۔ اب بتاؤ کہ نبی کی زبانی خیر کون ہے؟ کس نے اپنا حق کما حق کا وعدہ کیا ہے؟ وہ ماں باپ جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو پوچھے گا، یہ بنیاد ہے، اس کے بعد آپ کچھ اور بناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن ہم صحیح طریقے سے نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھواتے ہیں، نہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری اولاد اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو اس کے لیے ہم کتنا فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھی جگہ پر ٹیوشن دینا چاہیے، اچھے سے اچھی اسکول میں ڈالنا چاہیے، چاہے وہ بھاری بھرکم فیس کیوں نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اچھی تعلیم دینا ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے انداز میں، اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا کما حق و حق ادا کرتے ہوئے، تجوید کی رعایت کے ساتھ، تلاوت کے اصول و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مخارج اور قواعد کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم بچوں کو تعلیم دیں اور اس کے لیے خرچہ کریں، یہ فکر ہمیں نہیں ہے۔ تو قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، اس کا یہ ادب ہے کہ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، اس کی تلاوت ہو۔ جو قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا ہے، گویا کہ اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہوئے،
اور آپ نے قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ، اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرف الیکم، اور اس رسی کا ایک کنارہ تمہارے پاس ہے۔ اب بتاؤ، اللہ سے اگر ڈائریکٹ کانٹیکٹ تم کو قائم کرنا ہے، اس رسی کو پکڑ لو۔ رسی کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے، ایک کنارہ تمہاری طرف ہے، یہ رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلافات سے دور رہنا چاہتے ہو، قرآن کو بنیاد بناؤ، معیار بنایا کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصۃ، جو قرآن والے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلقات جن کے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے اپنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن والوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور اہل قرآن کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ قرآن سے تعلق قائم کریں۔ حاضرین، قرآن کے حقوق اور آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن پر ہمارا جو ایمان ہے اس کو سمجھیں۔ تلاوت، ایک ہوتا تلاوت، جس کو ریسیٹیشن آپ کہتے ہیں، اچھی انداز میں، اچھی آواز میں اس کی تلاوت ہو۔ ریڈنگ الگ ہے، تلاوت الگ ہے۔ اچھی سے اچھی آواز میں اور بہترین انداز میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو آدمی قرآن کو اچھی آواز میں میلوڈیسلی نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھو، قرآن کو اچھی آواز میں تلاوت کیا کرو، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھا کرو۔ اور قرآن کا ایک ادب اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچایا کریں، اس قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچایا کریں۔ یہ قرآن جس کو ہم نے حق جانا ہے، یہ حق کا معیار ہے، اس قرآن کو چاہیے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچایا کریں۔ قرآن کا پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کر رکھا ہے؟ بس قرآن کی فریاد آپ نے بچوں کی زبانی بارہا سنی ہے کہ دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدانوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ جب قسم لینے کی باری آئے تو دھول جھٹک کے لا کے اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، قسم کھا کر، قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ابھی دھول جھٹک کے لاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں تک تلاوت نہیں کی۔ جو آدمی روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے وہ محروم انسان ہے، وہ محروم ہے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا کریں، صرف رمضان نہیں، غیر رمضان میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا کریں۔ ہم نے صرف قرآن خوانی کے لیے، دکان و مکان کے برکت کے لیے لٹکانا، ٹانگنا، تغرے بنا کر بیچنا، پلیتے بنا کر بیچنا، یہی کچھ ہم نے کر لیا ہے۔ قرآن کا کما حق و حق ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں قفل لگ چکا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرو۔ کبھی ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، کتنے آڈیو میں ہے، ترجمہ آڈیو کے ساتھ سنو۔ اللہ کے پاس ایکسکیوز نہیں چلے گا مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ نبی پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ایکسکیوز اللہ کے رسول سے قبول ہوا؟ یہ عذر قبول ہوا؟ نہیں۔ مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا ہے تمہاری نبی کی پہلی سنت ہے یہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں چلے گا، تم کو پڑھنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائیں۔ قرآن کے حقوق اور اس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے اس قرآن پہ عمل کیا جائے۔ ہم نے جو پڑھا، ہم نے جو سمجھا، ہم نے جو تلاوت کیا، اس کے حقوق
یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہو، عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بہترین بات کہی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اتباع کرو اس چیز کی جس کو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور قرآن و حدیث چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر تم اولیاء کی اتباع مت کرو۔ صراط کے ساتھ اللہ نے فرمایا اولیاء کی اتباع مت کیا کرو۔ یہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 ہے، یاد رکھیے۔ اولیاء کی اتباع مت کیا کرو، اولیاء پرستی مت کیا کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ قرآن پر عمل کرو، قرآن کو سمجھو اور قرآن کے مطابق زندگی گزارا کرو۔ نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات اور مرضی کو قرآن و حدیث کے تابع نہ بنائے، اس وقت تک وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ حاضرین، قرآن کے حقوق اور آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس قرآن کو ہم نے حق جانا ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کریں، قرآن کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کریں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماری، جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور جہاں پر میڈیکل سائنس فیل ہو جاتے ہیں قرآن وہاں سے کام شروع کرتا ہے۔ تو قرآن کو ہم شفا کا ذریعہ بنائیں، قرآن کو ہم معاش کا ذریعہ نہ بنائیں اور اس کو پیشہ وارانہ طریقے سے نہ کیا کریں، بلکہ خدمت خلق کے ذریعے سے خدمت خلق کی نیت سے ہونا چاہیے۔ حاضرین، جب ہم قرآن کے ان حقوق اور آداب کو ملحوظ رکھیں گے تو ہم قرآن کے ساتھ قرآن کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، اور جب ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حق بھی ادا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم نے اگر اس کو ایسے ہی رکھ کے خزانے کے سانپ بنے بیٹھے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے، نہ قرآن کا ہم نے حق ادا کیا اور نہ ہی ہم نے دوسروں تک پہنچایا، نہ عمل کیا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، تو یاد رکھو یہی قرآن کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ لے کے، کیس لے کے ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب، رسول آ کر قیامت کے میدان میں کہیں گے اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، آج تو ان کو پکڑنا۔ کون کہیں گے؟ نبی ہمارے خلاف قرآن کے بارے میں مقدمہ کیس لا کے اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ کہاں جاؤ گے بولو؟ کون ہے تمہارے خلاف؟ قرآن کو لے کر مدعا بنا کر نبی تمہارے خلاف آئیں گے، اور کس کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت میں، اللہ کے کلام کا مقدمہ لے کے۔ جیت پاؤ گے؟ وہاں پر نہیں چلے گا، یاد رکھو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کا حق ادا کرے، قرآن کو مہجور چھوڑنا یہ نہ بنائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کا کیا کیا مطلب ہے، کہ قرآن پر ایمان نہیں لانا، قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرنا، ایمان نہیں لانا، اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کو سمجھنا نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو دوسروں تک نہیں پہنچانا، اس سے شفا طلب نہیں کرنا، قرآن روزانہ تلاوت نہیں کرنا، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہ دینا، قرآن کو اچھے انداز میں نہ پڑھنا، یہ ساری بات اس کے اندر داخل ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے آج سے ارادہ کر لیجئے، تہیہ کر لیجئے، اس رمضان میں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اچھے سے اچھے انداز میں پڑھیں گے، اور اس کے لیے آپ کوشش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ بھائی ہم اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے اسکولوں میں کتنی دیر پہلے جا کر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، فارم لینے، ایڈمیشن کرانے، پیسہ دے کر بھاری بھرکم لائن میں کھڑے رہتے، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ کیا آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے ایسے کیا ہے کبھی؟ قرآن کے لیے ہم نے کیا ہے؟ نہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہے محض اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن
جب تم اپنے ہاتھ میں اٹھا لو گے، ساری دنیا والے ایک زمانے میں سب مل کے یہ ڈیسائیڈ کیے کہ بھائی کیوں مسلمانوں کو ہم ہرا نہیں پا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا تم ان کو ہرا نہیں سکتے ہو، ان کے ہاتھ سے قرآن ختم کر دو، نکال دو، خود بخود یہ جو برباد ہو کے رہ جائے گی۔ دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کا کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ نبینا محمد۔